اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ناظرین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ میمن نیوز پر ایک خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، احساس ہے رمضان، اور انجینئر حمیر میمن آپ کے لیے یہ پورے مہینے لے کر آیا ہے. ناظرین، آج کا جو موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہم بات کریں گے ڈیجیٹل ہونے کا احساس کتنا ضروری ہے. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہوتی ہے، اور وہ انسان ہی کامیاب رہتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالتا ہے، اور جو نہیں ڈھالتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، دنیا اسے بھول جاتی ہے، وہ دنیا کی بھیڑ میں، اس دنیا کی بھیڑ کے قدموں میں رون دیا جاتا ہے. کامیاب وہی ہے ناظرین جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کی پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا رہے، اور زمانہ اسی کا طواف کرتا ہے جو اس دنیا کی تبدیلی میں نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے. زمانہ اسی کو ہمیشہ فالو کیا کرتا ہے جو اس دنیا کی تبدیلی میں جدت لے کر آتا ہے، جو اس صاحب ایجاد ہوتا ہے. ناظرین، زمانہ ہمیشہ اسی کا طواف کرتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آصف صاحب، اور آصف صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ جانتے ہیں یہ ٹرانسمیشن جو آپ تک آ رہی ہے انہی کی کاوشوں کی بدولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی یہ جو ہے ڈیجیٹل کنسلٹنٹ ہیں اور ویزا کنسلٹنٹ ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ہمارے بچے جو باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ معاونت فراہم کرتے ہیں ویزے کے حوالے سے، یونیورسٹیز میں داخلے کے حوالے سے. اور انسان جو اپنا کاروبار چاہتا ہے کہ میں ہر گھر میں پہنچا دوں تو وہ بھی آصف صاحب اس میں بھی معاونت فراہم کر رہے ہوتے ہیں. آصف بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت آپ کا بھی شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل ہونے کا احساس کیوں ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال کیا عمیر بھائی آپ نے. اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ گلوبل ولیج جس کو کہتے ہیں نا، ہم پہلے سنتے تھے اپنے بچپن میں کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہو جائے گی. تو گلوبل ولیج ہم آج اسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب آپ کو کہیں کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو آپ کو پی ٹی سی ایل لینڈ لائن سے فون کرنا ہوتا تھا، کال بک ہوتی تھی، بک ہونے کے بعد پھر وہ آپ سے بات کر سکتا تھا اور آپ بڑا لمیٹڈ اس سے بات کر سکتے تھے. لیکن آج اگر آپ کے بھائی بہن کوئی بھی رشتہ دار ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہے تو آپ سیم ٹائم پر اس سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں، ان کی پوری ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب تو ایسی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ ان کو اس فریم سے باہر نکال کے اپنے گھر میں بٹھا سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل تو آپ کی مجبوری ہو گئی ہے، اب آپ کو ہونا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اب آپ اس کے بغیر چل نہیں پاتے. مگر ایک ہم لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس بلا کا نام ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسکلی ہے آپ جیسے فزیکل مارکیٹنگ ہے نا، پہلے ابھی بھی ہوتی ہے، فزیکل مارکیٹنگ بھی ضروری ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ. وہی سیم آپ ڈیجیٹل میں لے جائیں کیونکہ یوزرز بڑھ گئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اخبار پڑھتے تھے، پمفلیٹنگ ہوتی تھی، سائن بورڈ لگتے تھے تاکہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ اپنے آپ کو ویزیبل کر سکے مارکیٹ میں. اب کیونکہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے، سب کا سیپریٹ اپنا ایک پرائیویسی ہے. پہلے تو ہے نا کہ آپ نے ٹی وی چینل دیکھیں گے، اس پہ ایک ایڈ چلے گا، اور جب آپ وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ پروڈکٹ آئی ہے مارکیٹ میں یا اس کی یہ آفر آئی ہے. اب وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب ہر انڈیویجول کی جو ہے وہ پرائیویسی بھی جو ہے نا وہ مارکیٹنگ میں آ چکی ہے کہ ڈیٹا کو یہ پتہ ہے کہ آصف کو کیا پسند ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کس قسم کی چیزوں کو وہ لائک کرتا ہے. تو اس نے سب چیزوں کو سیپریٹ کر دی. اچھا، ہر پروڈکٹ کی ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ الگ ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یار میری پروڈکٹ کو مجھے کہاں مارکیٹ کرنا ہے. کیا ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹ پہ پروڈکٹ کرنا ضروری ہے بزنس گروتھ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر آپ کو آپ کی سیلز کو بوسٹ کرنا ہے، جب تک آپ کا میسج کنوے ہی نہیں ہوگا دور تک، تو اب وہ آپ کی اسکیل کے اوپر ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا اسکیل آپ کو کس لیول پہ مارکیٹ کو لے کے جانا ہے. اگر آپ ایک ایریا کی مارکیٹنگ کی بات کریں تو آپ کو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. آپ اپنے بزنس کو لے جا کر آپ چاہتے ہیں کہ میں سٹی وائز اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سٹی وائز کر سکتے ہیں.
آپ ورلڈ وائڈ چاہتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا سے کلائنٹ چاہیے اپنی پروڈکٹ کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے امیزون ہے، ای بے ہے، اور بہت سارے ای کامرس کے اسٹور ہیں جو کہ پوری دنیا وہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں پروڈکٹ سیل کر رہی ہے. یعنی کہ نیوزی لینڈ میں ایک جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بزنس کر رہا ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو کینیڈا میں بیچ رہا ہے، اور کینیڈا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ نیوزی لینڈ میں بیچ رہا ہے. پاکستان میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان دونوں جگہوں کو کیپچر کر رہا ہے، وہیں سے پروڈکٹ لے رہا ہے، وہیں بیچ رہا ہے. تو یہ ایک فرق آ گیا نا بزنس کے اندر، آپ کی لمیٹیشن باؤنڈریز ختم ہو گئی. ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی کیا اپنی مارکیٹنگ ٹیکنیک ہوتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا. ہر کسی کی کیونکہ یہ اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کروں نا تو کوئی یہ کہے کہ میں سب کچھ مجھے آ گیا، یہ امپاسبل سی چیز ہے، کیونکہ اس میں ڈیلی اپ گریڈیشن ہے، روز کچھ نہ کچھ نیا اس میں اپ گریڈ ہو رہا ہے. تو آپ کو ڈے بائی ڈے سیکھنا ہے. ڈے بائی ڈے سیکھنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت ایزیلی کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسپیرینس یا تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بنیادی جو تعلیم کی ضرورت ہے، میں تمام یوتھ کو یا ینگسٹرز کو یہی کہوں گا کہ اس کے لیے سب سے مین جو چیز ہے نا وہ آپ کو ایک انگلش لینگویج آنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں بھی، ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کی، لیکن اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس میں ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو زبان سمجھنا ضروری ہے نا، کیونکہ جتنے بھی ای کامرس کے یا جو پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے یا گوگل کو آپ لے لیں یا چیٹ جی پی ٹی جو اب اے آئی سسٹم آ چکا ہے، تو آپ کو اس کو پرومپٹ دینا ضروری ہے. اب تو خیر بہت اور آسان انہوں نے کر دیا کہ آپ اس کو اپنی لینگویج میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو کمانڈ کر سکتے ہیں. گوگل ایڈس اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال کتنا فائدہ مند ہے بزنس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہونا ضروری. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، بالکل بگنر ہیں، آپ کے پاس آپشن آتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اکثر ہم کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی پکچر لگاتے ہیں تو وہ ہمیں آفر کرتا ہے کہ بھائی اس کو بوسٹ کر دیں. بوسٹ میں وہ سارے آپشن آپ کو دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بوسٹ کرنا ہے تو کیا اس کا اسکیل ہوگا، کتنے پیسے آپ کے لگنے ہیں، آپ کا ٹارگیٹڈ جو رسپانس ہے وہ آپ کو کیا ملے گا اس سے. تو اگرچہ آپ بگنر ہیں، آپ کو نہیں پتا تو آپ سمپل بوسٹ کریں گے، لیکن جو آپ ریزلٹ چاہ رہے ہیں نا وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. کیا ہر سوشل میڈیا کا اپنا الگ الگوریدم ہے؟ سوشل میڈیا کا الگوریدم تو مارکیٹ کرنے کا، ہاں وہ دیکھیں آپ اب ہر پروڈکٹ کی ایک الگ کی ورڈ ہے. اگر مجھے ٹیکسٹائل کا کام کرنا ہے تو پھر مجھے ان کی ورڈز کے اوپر کام کرنا ہوگا. اگر میں کاسمیٹکس کی بات کروں، کیونکہ ہر پروڈکٹ الگ ہے اور اتنی تقریباً دنیا کی پروڈکٹس اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، وہ فزیکل بھی مارکیٹ ہو رہی ہیں اور ڈیجیٹل بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کا نمبر آف یوزر بڑھ گیا، کنزیومر بڑھ گیا، آپ کا ٹارگیٹ وہ پہلے تھا کہ بھائی مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اب وہ ایکسپورٹ کا بھی سلسلہ لمٹ میں آ گیا نا، کہ اگر آپ ایک پیس بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایکسپورٹ ہی ہے نا. اگر آپ نے ای کامرس کے تھرو آپ نے ایک کلائنٹ آپ کو اپروچ کرتا ہے امریکہ سے اور آپ اپنی پروڈکٹ بھیج رہے ہیں، یہ بھی ایکسپورٹ ہی ہے، لیکن وہ لمٹ ختم ہو گئی آپ کی. اب اس کے لیے لوگ باقاعدہ اپنی ویب سائٹس بھی بنا رہے ہیں. کم سے کم کتنے روپے میں ایک ویب سائٹ بن جاتی ہے اچھی؟ دیکھیں ویب سائٹ کم سے کم اگر میں کہوں تو 10 سے 20 ہزار روپے سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ نے ہوسٹنگ اور ڈومین لینا ہوتا ہے، ایک سمپل سا آپ ویب پیج بنا کے اور اس سے شروع کر سکتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ٹولز ہیں، تو اس پہ آپ پیج بنا کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پیجز کے اوپر مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ریچ کہاں تک جا رہی ہے اس پیج کی، کتنے لوگوں تک آپ کا میسج. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ہمیشہ پہلے نمبر پہ ظاہر ہوتی رہے، اس کے لیے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ ایس ای او کیا ہے؟ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ کی ریچ کہاں تک جا رہی ہے. مطلب آپ ایک مارکیٹ ہے، ایک مارکیٹ کے اندر میں آپ کو اس کی سمپل مثال یہ دوں کہ صدر میں آپ کی دکان ہے، ایک پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں، کوئی بھی الیکٹرانکس کی ایک دکان ہے آپ کی. اب لازمی ریفرل تو پہنچ جائے گا. اگر میں کسی کو بھیجوں کہ بھائی آپ حمیر بھائی کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی مل جائے گی، تو جن کو میں بھیج رہا ہوں وہ تو آپ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ میں ان کو ڈائریکٹلی آپ کا ایڈریس دے کے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بھائی وہاں چلے جانا. اب عمیر بھائی ایک ہی کلائنٹ پہ تو استفادہ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. کچھ ان کو مارکیٹ سے مل رہا ہے لیکن ان کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو پا رہا.
تو ان کو لازمی مارکیٹ کرنا ہے, تو وہ اپنی اویئرنیس کہاں سے دیں گے کہ بھائی میں عمیر کی وہاں پہ عمیر الیکٹرانکس کے نام سے ایک شاپ ہے اور وہ بہترین پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, ان کے پرائز بھی ریزنیبل ہیں, تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اسی طرح کہ اس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تھرو آپ اپنے میسج کو جو ہے وہ پوری سرکولیٹ کراتے ہیں اس ایریا کے اندر, یعنی اس کا ان کی ورڈز کے اوپر کہ جو بھی پروڈکٹ آپ کی اچھی ہے یا جو آپ آفر کر رہے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر کہ کوئی بھی شخص اگر وہ سپوز کریں کہ ایک جوسر مشین لے لیں اور وہ جوسر مشین ایک XYZ برانڈ کا ہے اور وہ آپ سیل کر رہے ہیں, تو اس کی ورڈ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریکمنڈیشن دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کی ورڈ پرومپٹس یہ ایک سائنس اور باقاعدہ آرٹ ہے. بالکل ہے, بالکل. اور یہ آپ کو سیکھنے سے ہی آئے گا, ان ایکسپیرینس نہیں کر سکتا. سر کیا فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ انسان بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس میں آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس میں پیسے سے زیادہ آپ کا جو سب سے زیادہ انویسٹ ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں. یوں بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ کوئی کام ہی نہیں ہے, فل ٹائم جاب ہے, کیونکہ 100% آپ کو پورا انگیج ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ, اور پڑھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آؤٹ کم آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ گھر بیٹھے کام کریں تو پھر یہ عورتوں کے لیے بہت اچھا کیریئر بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. وہ اگر اس کے اوپر محنت کریں اور سمجھیں, اور سمجھ کے جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹ آئے گا. یہ اچھی بات ہے کہ ہر پروڈکٹ آپ اس میں انگیج کر سکتے ہو. جی بالکل. آپ ایون وہ اپنی سروس آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے کچن میں عورتیں گھر میں جو کھانا بناتی ہیں, پہلے وہ اتنا نہیں تھا, لیکن اب کیا ہو گیا کہ آپ ویلاگز دیکھتے ہیں بہت سارے جو یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, اس سے بے تحاشا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف گھر میں کھانا پکانے کی ہی اپنی ویڈیوز کو بنا کر ریسیپیز کو شیئر کر کے اور ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. سر یہ پھر پیڈ مارکیٹنگ ہو جاتی ہے, ایک آرگینک مارکیٹنگ بھی ہے, ان دونوں مارکیٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں پیڈ مارکیٹنگ تو وہ آپ کو جو بھی آپ ایڈ چلاتے ہیں جس بھی چینل کے تھرو, تو وہ آپ کو بتاتا ہے ان آڈینس کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے پاس پورا ڈیٹا گوگل کے پاس یا اویلیبل ہوتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے, کیونکہ اس ڈیوائس کے تھرو سب کی جو سرچ ہسٹری ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کہ میں کس میں, اگر میں کھانے پینے کا شوقین ہوں تو وہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کھانے پینے کا شوقین ہے, اس وقت آرڈر کرتا ہے, اس کا اس وقت یہ موڈ ہوتا ہے, تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن آرگینک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے آڈینس جو کیا کور کر رہی ہے؟ اس میں آپ جنرل اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ اپنی ریچ بڑھاتے ہیں. کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ اپنے سرکل میں اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں, آپ کو نئے لوگ ملتے ہیں اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف بھائی اب واٹس ایپ اور ای میل مارکیٹنگ اتنی کارگر ثابت نہیں ہے, وہ بھی آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہے. نہیں بالکل ہے, آج کے دور میں بھی واٹس ایپ آپ دیکھیں یہ سارے چیزیں مل کر جو ہے نا وہ آپ کے, اب ایک چیز ہے نا, آپ کو میسج بھی آیا عمیر الیکٹرانکس کا, آپ کو واٹس ایپ بھی آ رہا ہے عمیر الیکٹرانکس سے, آپ جب اپنی ڈیوائس اوپن کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یار عمیر الیکٹرانکس, تو آپ کو وہ چاروں طرف سے آپ کے مائنڈ کو انگیج کر دیتے. صحیح. تو جب آپ وہ کوئی الیکٹرانکس آئٹم کا سوچتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی کہاں جاتے ہیں یا کس کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ وہیں کال میں لائیں گے یا ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, تو آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ آپ کی کریڈیبلٹی بنا رہی ہوتی ہے. کتنا فیصد پروفٹ کا انسان کو اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے رکھنا چاہیے بزنس کا؟ دیکھیں پروفٹ کا ایٹ لیسٹ جو آپ کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے, وہ آپ کے ٹارگیٹ کے اوپر ہے کہ اگر مجھے اپنی سیلس کو بوسٹ کرنا ہے 100%, ابھی 1 لاکھ ہے تو مجھے 2 لاکھ پہ لے کے جانا ہے, تو مجھے ایٹ لیسٹ 30% جو ہے وہ اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا مارکیٹنگ کے سینس, تو میں اپنا ٹارگیٹ اچیو. اب اس میں آپ جتنا بڑھاتے جائیں اسکیل کو اپنا, آپ کی سیلز بھی بوسٹ ہوتی جائے گی. لیکن جب ہم اس ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اسکیم فراڈ بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اسکیم اور فراڈ کو کس طریقے سے جانچا جائے, کس طریقے سے اس سے بچا جائے, اور آپ کے کریڈٹ کارڈ کے جو نمبرز ہم انٹر کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, تو کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے سیو ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں نا, جیسے برانڈ ہوتے ہیں نا بہت سارے, تو انہوں نے سب سیکیورٹی سسٹم لگایا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کہ آپ نے کسی کہیں بھی کارڈ لگایا اور وہ ہیک ہو گیا. جو ویک ویب سائٹس ہوتی ہیں یا ان نون ویب سائٹس ہوتی ہیں, اگر آپ وہاں جا کے کوئی چیز پرچیز کرتے تو وہاں خطرہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ویب سائٹ کے اوپر جو ان کا جو ایڈریس آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک لاک لگا ہوا ہوتا ہے, تو سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے اس میں, تو وہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. کسی بھی ان نون ویب سائٹ کے اوپر جا کے جب آپ پرچیز کر رہے ہوتے تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں جن سے جو پرچیز کر رہا ہوں آئدر وہ فزیکل ہیں نہیں ہیں, اگر فزیکل نہیں بھی ہیں تو ان کے ریویوز کیا آ رہے ہیں. آج کل تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ریویوز سے اندازہ ہو جاتا ہے. آپ گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں, آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں, فیس بک سوشل میڈیا پہ بھی ریویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دکان میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے, لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسا نہیں ہے. بدقسمتی سے دکھایا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ جاتا ہے. کیا انسان کو اپنی ریپوٹیشن اسی طریقے سے برقرار رکھنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی چیز ایسی پرچیز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو مثال دی عمیر الیکٹرانکس کی, وہ چاروں طرف سے مجھے اس کا ایڈ دکھ رہا ہے, تو دیٹس مین کہ وہ فزیکل اس کا ایڈریس بھی ہے, وہ ایک انہوں نے اپنا شو روم بھی رکھا ہوا ہے, تو وہ اس چیز کو آن کر رہے ہیں. اب ایک ان نون آدمی ہے وہ بیچ رہا ہے, تو لازمی ہے اس کی اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ پھر آپ اس کنڈیشن کے اوپر بہت سارے آن ڈیلیوری کیش لیتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بھائی اگر مجھے وہی چیز پسند نہیں آ رہی تو آپ ریٹرن بیک کر دیں. اٹ مینس کہ چیز تھوڑی مہنگی ہو مگر اتھینٹک ہونا ضروری. آج میں اب ہم اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں تعلیم بہت زیادہ ہم عام ہو چکی ہے, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے, اور اس کے لیے باہر ملک ایک بہت اچھا آپشنس ہے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے باہر ملک کے ویزا حاصل کرنے کا؟ کیا وہ اتنا آسان ہے, اور کن کن ممالک کے ویزا بہت ایزیلی مل جاتے ہیں؟ دیکھیں, آسان تو سب سے مین تو چیز ہے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے باہر بھی, اور اگر انڈر گریجویٹ مطلب انٹرمیڈیٹ کے بعد جب اسٹوڈنٹ یہاں بھی ہمارے لوکل یونیورسٹیز میں بھی جب ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو اب وہ فیلڈ کے اوپر ہے کہ میں کیا فیلڈ, جیسے انجینئرنگ کی فیلڈ کی میں اگر بات کروں یا میڈیکل کی فیلڈ کی بات کروں تو آپ کو سائنس کے لیے ایٹ لیسٹ 60% ہونا ضروری ہے ان انٹرمیڈیٹ ان سائنس سبجیکٹس, تو آپ ایلیجیبل ہوں گے. مطلب آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ میں اپلائی کر دوں کسی بھی MBBS کی سیٹ کے لیے, یا میں جو ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں یا میکینیکل انجینئرنگ میں. لیکن یہ اس 60% کے اوپر آپ کو میرٹ بیس سیٹ ملے گی یہ کنفرم نہیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایپٹیٹیوڈ بھی دینا ہے, ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہے, تو وہ جو آپ کا میرٹ بنے گا نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح جب ہم باہر کسی ملک کے لیے سوچتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے ایک اسکیل سیٹ کیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنی پرسنٹیج ہوگی اس فیلڈ کے لیے تو ہم اس کو چانس دیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ پھر باقی فارمیلٹیز پوری کریں اور ہم آپ کو ایڈمیشن آفر کر دیں گے. ایک تو ہمارا ہو گیا پاسنگ کرائٹیریا, اس کے علاوہ اور کیا کیا پری ریکویسٹ ہوتی ہیں اس طالب علم کو فلفل کرنے کے لیے؟ لیکن اگر پاکستان سے باہر کی بات کریں تو اس کے لیے مینڈیٹری آپ کو لینگویج ٹیسٹ ہے وہ ضرور پاس کرنا پڑتا ہے, جس میں آئلس ہے, آئلس کے علاوہ اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں, PTE, TOEFL ہے, تو اس کا ایک ریکوائرڈ ٹیسٹ کا رزلٹ ہوتا ہے کہ بھئی بچے نے اگر آنا ہے بیچلرس پروگرام کے لیے تو 6 اوور آل بینڈ چاہیے ہوتے ہیں, یعنی کہ 5.5 سے لیس نہ ہو تو اس کو چانس مل سکتے ہیں. اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے زیادہ اسکور چاہیے ہوتا ہے آئلس میں, تو وہ مینڈیٹری وہ آپ نے پاس کرنا ہی کرنا ہے. باقی جو آپ کا ہے ایجوکیشنل جو CGPA وغیرہ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی اگر آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے تو 2.5 پلس ہو, مطلب منیمم 2.5 ہے, اس سے اوپر اگر ہو تو بہت اچھا ہے, 3.5 تو وہ کنسیڈر ہوتا ہے. اسی طرح اگر انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو 60 پلس ہو. کن ممالک کے ویزے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں؟ کیا ہر ملک کا ویزا یو کین گیٹ ایزیلی؟ ویزا جو UK ہے وہ بہت آسانی سے دے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں زیادہ. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں فیس دیں اور جو ان کا ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ میٹ کر لیں تو دے ول الاؤ یو ٹو کم. کن کن ملکوں میں جانا چاہیے؟ USA اچھی جگہ ہے, US میں اچھی ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز اچھی ہیں. UK اچھی جگہ ہے پڑھنے کے لیے. یورپ میں کی بات کروں تو اٹلی ہے, جرمنی ہے. جرمنی آپ کو فری ایجوکیشن آفر کرتا ہے, اور اٹلی ہے وہاں پر بھی آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے, فنڈیڈ اسکالرشپ. بہت ساری یورپ کی کنٹریز ہیں جو کہ فنڈیڈ اسکالرشپ جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں ایئرلی, لیکن وہ تمام میرٹ بیس ہوتی ہے. تو اگر آپ کی پرسنٹیج اچھی ہے آپ اس کو سرچ کریں, ہر سال جو مختلف اسکالرشپس مل رہی ہوتی ہیں جو کہ فلی فنڈیڈ ہوتی ہیں, وہ آپ کو
तमाम कॉस्ट आपकी जो है वो उसमें कवर करते हैं. अगर हम फंडेड पे ना जाएं और एक बच्चा अगर किसी बाहर में पढ़ना जाना तो उसकी पहला जो इनिशियली खर्चा कितना होता है? देखिए कम से कम भी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ ना, तो अगर हम यूके की बात करें तो यूके आपको जो है वो 14-15,000 पर ईयर फ़ीस चार्ज कर रहा होता है. अगर आप उसको कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो वो अप्रॉक्स 40-50 लाख हो जाता है. 40-50 लाख हो जाती है. इसके अलावा फिर आपका अकोमोडेशन का, खाने पीने का खर्चा अलग है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. इसी तरह अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको इटली में यूनिवर्सिटी सस्ती मिल जाती, मतलब फ़ीस कम, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट नहीं होती. प्राइवेट की फ़ीसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ आपको फ़ीस में कंसेक्शन मिल जाता है, लेकिन आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपने कवर करना होता है. तो कम से कम भी आपको 50-60 लाख रुपए का बजट चाहिए होता है इनिशियली. हाँ. और जो बच्चा वहाँ पे जाके तालीम हासिल करता है और एक बच्चा कराची में तालीम हासिल, क्या डिफरेंस होता है दोनों बच्चों में? फ़र्क तो काफ़ी होता है क्योंकि आपको एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है और वहाँ पे वो अपग्रेडेड है, और फिर एक एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है. बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है. फिर वो पूरी दुनिया के और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, उनके साथ पढ़ना, उस एनवायरनमेंट में रहना, तो फ़र्क तो काफ़ी आ जाता है. सीखने को बहुत कुछ मिलता है. हम काफ़ी थर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो हमारे उसमें एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क तो है. तो जो बच्चा वहाँ से ग्रेजुएशन करता है तो फिर वो वापस, बहुत कम ही बच्चा होता है जो रिवर्स होता है, वो वहीं मास्टर्स करता है या आगे उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. आपके पास जब बच्चा आता है तो आप उसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हम उनको सबसे पहले तो काउंसलिंग होती है कि जो डिज़ायर्ड होता है उसका कंट्री या जो प्रोग्राम, तो उसको असेसमेंट किया जाता है कि इस बच्चे की जो एजुकेशनल प्रोफाइल है उसके हिसाब से वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है. अगर वो हमें कंट्री बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं भाई हमें यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो असेसमेंट करने के बाद हम बताते हैं कि भाई ठीक है आप जो है वो इस कंट्री के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें आपने मज़ीद करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ज़रूरी है. हम सर्विसेज पूरी ही प्रोवाइड करते हैं, एडमिशन से लेकर और उनकी वीज़ा सबमिशन तक तमाम सर्विसेज में हम उनके साथ रहते हैं अंटिल जब तक कि बच्चा वहाँ पहुँच ना जाए और वो हमें कहे कि हाँ भाई सब चीज़ें ओके. अलहमदुलिल्लाह देखा गया है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी पहुँचता है तो दूसरे सेमेस्टर में तालीम के बजाय कमाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो ये जो ट्रैक से हटना कितना नुकसानदेह होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान है. इसकी वजह देखें, एक स्टूडेंट है, अब क्योंकि हमारे मुल्क का जो इस वक्त माशी और जो सियासी हालात है तो उसकी वजह से बच्चा ज़्यादातर कोशिश करता है कि मैं बाहर ही चल, डिसअपॉइंटमेंट बहुत है कि मैं बस बाहर चला जाऊँ, कोई भी कोर्स ले लूँ और डिग्री भी करता रहूँ और वहाँ काम भी करता रहूँ. इंटरनेशनली स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए लीगली पर वीक 20 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, और वो भी इन यूनिवर्सिटी या सिर्फ अपने पॉकेट मनी के लिए वो अलाउ करते हैं कि ठीक है बच्चा अपने थोड़ा बहुत गुजारा कर ले. लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो टारगेट उनका होता है कि भाई मैं वहाँ जाके फ़ीस भी कवर कर लूँगा और एक्सपेंसेस भी कवर कर लूँगा, तो वो परेशानी में आ जाते हैं. तो हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई आपके पास 1 साल का जो है वो कम से कम बैकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाते ही एकदम नोटों की बारिश हो जाएगी या काम के लिए वहाँ. इस वक्त जो है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है ना, लोग बेरोज़गारी या जॉब्स का इशू जो हर जगह पर है. अब जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहा है वो वहाँ जाके कैफेटेरिया में काम कर रहा है, तो फिर आप फ़र्क खुद देख लेंगे ना कि वो जॉब कहाँ कर रहा है और पढ़ने की क्या कोशिश कर रहा है, तो उनका फोकस हट जाता है. ना फिर पढ़ाई हाथ आती है ना काम हाथ आता है. आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का. और नाज़रीन बात यही है कि अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो जाएँ तो हमारे पास इतना एक्सपेंस हो कि हम 1-1.5 साल उनको वो आसानी से पढ़ सकें ताकि अपनी बुनियादी तालीम हासिल कर लें. और अगर आप इस सोच में हैं कि मैं बस भेज दूं और फिर देखा जाएगा, तो ये गलत फैसला होगा. बिल्कुल गलत फैसला होगा. और पाकिस्तान में भी रहकर अच्छे मौके हासिल किए जा सकते हैं. मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी ज़वाल इल्म व इरफा है. और जो पहली बात जो आसिफ भाई ने कही कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे और हम ग्रो करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल दुनिया में नज़र आएँ. और अगर हम डिजिटल दुनिया में नज़र नहीं आए और सिर्फ फिजिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया तो फिर शायद हमारी एग्जिस्टेंस किसी भी काम की नहीं रहेगी. और एक बात के
10-20 ہزار روپے سے بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کر سکتے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے آج کی گفتگو کے بعد کہ ہم بجائے ایسی خود شروع کریں, ہم کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا کے شروع کریں, تاکہ ہماری انیشلی جو مارکیٹ اور انیشلی ہمارا جو نیش ہے وہ پراپر ٹارگیٹڈ اورینٹڈ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.